أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. حسن مہندی زیدی صاحب کی وجہ سے وہ اپنے بہترین بیان سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. پر محمد و آل محمد سے استقبال کریے آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا فقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ وقال علیہ السلام اللسان سبع ان خلی عنہ اقرا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اب جو درس ہمارا چل رہا ہے وہ نہج البلاغہ کے اوپر چل رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں 3 پارٹ ہیں، ایک نامے کا، ایک خطبے کا، ایک کلمات قصار کا یعنی حکمت کا۔ تو حکمت میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو جو نہج البلاغہ جو کتاب ہے جس کو کمپائل کیا ہے شیخ رضی نے، جن کی موجودہ حالات میں جو قبر ہے وہ کاظمین میں ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا آپ لوگ کو ان کی جب امام رضا علیہ السلام کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب آپ زیارت کو جائیں یعنی کاظمین جائیں تو ان کی بھی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو۔ اس کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان درندے کے مانند ہے، اگر اسے آزاد کر دیا جائے تو کاٹ کھائے گی یا نقصان پہنچا دے گی یا تباہ کر دے گی۔ درندہ آپ نے دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے، وحشی درندہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وحشی درندہ آپ کے یہاں پر اس وقت آ جائے، ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ فرض کریں کہ شہر کے اندر شیر آ جائے، وحشی درندہ ہے، جیسے ہی شہر میں شیر آئے گا تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی ریسکیو ٹیم ہوگی اس کے لیے آ جائے گی کہ فوراً اس شیر کو اس کے مقام پہ پہنچا دیا جائے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام زبان کو تعبیر کر رہے ہیں ایک شیر سے، ایک درندے سے، وحشی درندے سے۔ یعنی اگر آپ نے اس سے غفلت کی، یعنی اگر آپ نے کس سے غفلت کری؟ زبان سے۔ اگر آپ نے زبان سے غفلت کری تو یہ آپ کو چیر کھائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں نگاہ کرنی ہوگی خداوند متعال کی۔ یہ ایک بہترین آیات ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزیز نے قرآن کی تلاوت کی، اس میں خدا نے انسان کی خلقت کے بعد جو سب سے پہلا ذکر کیا وہ علمہ البیان کا۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جب انسان کی خلقت کا خدا نے ذکر کیا اس کے بعد فوراً بیان کا ذکر کیا، یعنی خدا کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس نعمت سے استفادہ کیا، اس کو صحیح راستے پہ چلایا تو ہم اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اس درندے سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو ہمارے لیے بچنا بہت ناممکن ہے، ہمارے لیے بچنا ناممکن ہے۔ جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 392 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ، تکلموا تعرفوا، گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جیسے ہی انسان، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت وہاں سے لوگوں کے اذہان میں، لوگوں کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری گفتگو نیک ہے، اچھی ہے، تو سامنے والے کے اوپر جو ہمارا امپریشن پڑے گا وہ ہماری شخصیت، ایک اچھی شخصیت کو بنائے گا۔ لیکن اس کا برعکس ہو کہ ہماری زبان سے خدا نخواستہ
نازیبا الفاظ ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہماری جو شخصیت ہے سامنے والے کے نزدیک خراب ہو جائے گی۔ یہ زبان کے لیے ہمیں خدا نے کہا ہے کہ اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کی جائے۔ اس کا رائے حل بھی بتایا گیا ہے کہ زبان کو کیسے ہم اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کے کچھ رائے حل ہیں، انشاءاللہ آپ کی ابھی کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ایک بہترین حدیث جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان جو ہے اپنے جسم کے تمام اعضاء پہ اشراف پیدا کرتی ہے، یعنی ان سے سوال کرتی ہے کہ آج کے دن کیسے گزرے گا، تو سارے اعضاء و جوارح انسان کے زبان سے کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں محفوظ رکھو تو ہم محفوظ رہیں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ زبان کا اثر صرف انسان کی جسم پہ نہیں ہے بلکہ انسان کی روح پر بھی ہے، کیونکہ ہم نے اگر خدا نخواستہ کسی کو یہاں پر نازیبا الفاظ استعمال کیے تو اخروی اس کی بلا ہماری پورے جسم پر نازل ہوگی۔ اگر خدا اس کی بلا یا اس کا عذاب پورے جسم پہ ہم کو دے گا، صرف زبان کو نہیں دے گا کہ زبان کا ایک مختص عذاب ہے کہ زبان کو باہر نکال لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان اگر کوئی کام کرنا شروع کرتی ہے تو ہاتھ پیر اس کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہاں پر ہم نے ایک جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولا کہ یہ کاغذ میرے پاس نہیں ہے، یعنی غیر واقعی بات کری۔ اب کیا ہوا؟ ہمارا ہاتھ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ اس کاغذ کو چھپا لیا جائے۔ اب یہ دیکھیں ہاتھ شامل ہو گیا اس کے اندر۔ پھر صرف ہاتھ شامل ہو نہیں، ہماری آنکھ شامل ہوئی، دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اس طرف یا اس طرف، صرف ایک جھوٹ بولا، لیکن جتنا ہمارے پورے جسم کا اعضاء و جوارح اس زبان کی خدمت میں چلا گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اگر ہم یہی نیک کام کرتے ہیں، کیا نیک کام کرتے؟ جیسے مولا علی علیہ السلام کی مثال ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ مثال کے طور کے اوپر آج ہم ایک اعلان کریں کہ جو بھی انسان خدا کی راہ میں ہدیہ کرے گا یا خدا کی راہ میں اچھا قرآن سیکھے گا ہم اس کو ہدیہ دیں گے۔ اب ہم نے اپنی زبان سے بات کہہ دی ہے، لیکن اس کو عمل کے دائرے میں لانے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہوگا، اپنے کان کا استعمال کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے ہمیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے، اگر کسی نے اچھا قرآن ہمیں سنایا یا اچھا قرآن کی تلاوت کی تو اس کے لیے ہدیے کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ایک اچھے کام کے لیے کس طرح سے زبان سے نکلی ہوئی بات پورے ہمارے اعضاء و جوارح اس کی خدمت میں چلے گئے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا الفاظ صرف ایک الفاظ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے ایک الفاظ بول دیا تو یہ الفاظ کی حد تک محدود ہو جائے گا، نہیں، یہ الفاظ کی حد تک محدود نہیں رہے گا، یہ کبھی کبھی جانوں میں اتر جاتا ہے لوگوں کی۔ فرض کریں ہم نے کسی کی توہین کر دی، زندگی بھر اس کے دل کے اندر یہ، اس کی جان کے اندر یہ محفوظ ہے کہ اس شخص نے فلاں مقام پہ میری توہین کی۔ یہ الفاظ نہیں تھے صرف، یعنی پوری شخصیت انسان کی ہم نے تباہ کر دی صرف ایک الفاظ سے۔ اگر اس درندے کو ہم نے قابو میں نہیں رکھا تو کس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ درندہ لوگوں کے اندر چیر پھاڑ کر رہا ہے، لوگوں کو اذیت دے رہا ہے، کسی کا دل توڑ دیا، زبان سے گفتگو چل رہی تھی، ہم نے اپنی زبان سے نازیبا الفاظ اس کے لیے استعمال کر لیے،
جب یہ الفاظ اس کے لیے ہم نے استعمال کیے تو کیا ہوا؟ وہ سامنے سے اس کے دل پہ وہ بات لگ گئی، دل ٹوٹ گیا۔ اس کا حساب کتاب کیا نہیں ہے؟ روز محشر اس کا حساب کتاب ہے۔ امام علیہ السلام اس قول کے ذریعے سے ہم لوگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری بات، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک عمل کے طور پہ ان کو محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کو ایک عمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان عدالت میں کسی کو یا کسی کی جھوٹی گواہی دے دے تو کیا ہوگا؟ اس کا سامنے والا تو جیل چلا جائے گا یا ہو سکتا ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن یہ جھوٹی گواہی زبان سے دی گئی تھی، اس کا عمل ادھر نظر آیا، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ یاسین کا جو 12ویں آیت ہے سورہ یاسین کی، اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے ہیں ان کے آثار کو۔ اس میں علماء اخلاق ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کے بھی اخلاق، زبان کے بھی باتیں، زبان کا بھی عمل اس میں شامل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زبان کا صرف دنیا کے اندر جو ہے اثر ہو، نہیں، اس کا برزخ میں بہت زیادہ اثر ہے زبان کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر ایز اے کلاس اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو پیغامات ہیں اس کو بھی بیان کیے جائیں گے آپ کو، لیکن مقدماتی گفتگو کو اس طرح ہم زیادہ بڑھا کے بیان کر رہے ہیں تاکہ مقصد جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ جو زبان ہے، یہ زبان انسان کا عمل بھی محسوب ہوتا ہے، انسان کا عمل بھی حساب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تو زبان سے کہا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ مثلاً آج دنیا کے اندر ظالم حکومتیں ظلم کر رہی ہیں مسلمان مظلومین کے اوپر، غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر۔ ہم اپنی زبان سے کہیں ہم سے کیا؟ خدا کہے گا کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ زبان کا صرف کبھی کبھی بولنا فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بولنا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خاموش ہیں اور صحیح جگہ پہ خاموش نہیں ہیں تو خدا اس کا سوال کرے گا، اور اگر ہم بول لیں، صحیح جگہ پر نہیں بول لیں، تب بھی اس کا حساب ہوگا۔ بیجا ظالم کی ہم حمایت کر دیں تب بھی سوال ہوگا، یا مظلوم کی حمایت سے اپنی زبان کو روک لیں تب بھی سوال ہوگا۔ ہمیں ان ساری باتوں کو لحاظ کرتے ہوئے اس زبان کو خدا کی راہ پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے صرف اتنا سا ایک 4 کلمے کا خطبہ بھی نہیں کہہ سکتے، کلمات قصار بیان کیا، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ مختصر سی جو گفتگو کی ہے اس کے اندر صرف اور صرف مختصر سی گفتگو کم سے کم 50 پیج کی ہے صرف زبان کے اوپر۔ نہ وقت میں اتنی طاقت ہے، نہ میرے اندر اتنی سکت ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن کوشش یہ ہے کہ خلاصے کے طور پر جو مفاہیم ہیں دین کے، اصل جو ہدف ہے دین کا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکے۔ تو زبان جو اسی طرح سے قول مولا علیہ السلام کا، ایک زبان کو خدا نے 2 پنجرے میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں زبان بہت مشہور قول ہے کہ زبان پہلے دانت ہیں پھر لب ہیں ہمارے، اس کے اندر خدا نے محفوظ رکھا ہے زبان کو، کہ خدا کی یہ آیات ہم پہچانیں کہ خدا نے ہمیں اشارے سے سمجھا دیا کہ جس طرح سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے اسے جامع میں بھی تمہیں محفوظ رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ زبان کی ایک دوسری کریکٹرسٹک جو ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جو عام طور پہ ہم لوگ جس میں اشتباہ کرتے ہیں اور سمجھنے میں دقت نہیں کر پاتے یا سمجھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ
زبان بغیر کسی زحمت کے چلتی ہے. ابھی ہم یہاں پر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے درگاہ تک چلے جائیے, میرا ایک کام انجام دے دیے, وہ 2 بار سوچے گا وقت ہے یا نہیں ہے. لیکن مگر ادھر ہمارے ذہن میں خیال آیا, ہم نے زبان پہ لیا ہے. ادھر ہمارے ذہن میں خیال آیا, ہم زبان پہ لیا ہے, کیونکہ معلوم ہے اس میں زحمت نہیں کرنی ہے, جتنا من میں اتنا چلاؤ, تھکنا ہے نہیں اس کو, بالکل آسانی سے چلے گی. یہی وجہ ہے کہ جب چیز قدرت مند ہو, ایک یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے آج کی دنیا کے حساب سے, بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں, جب چیز قدرت مند ہو اور اگر ہم اس کا استعمال صحیح سے نہ کر پائیں تو ہمارے ضرر میں ہوگا. فرض کریں آج کی بالکل زندہ مثال انٹرنیٹ کیا ہے, یہ بریکٹ میں بات عرض کر رہے ہیں لیکن قدرت مند ہے. آج ہائی اسپیڈ ڈاٹا آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ جو ہے آپ کو نہیں معلوم کب کیا آپ کے سیل فون کے پیج پر آ جائے, آپ کو خود نہیں معلوم. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کی آفات کو پہچاننا ہوگا, ہم کو جاننا ہوگا کہ کون سی اپلیکیشن ہے جو اس طرح کے پروگرام ہمارے فون میں اپڈیٹ کر رہی ہے. اگر ہم جاہل ہوں گے تو ہم کیسے ان ساری باتوں سے بچیں گے, ہم نہیں بچ سکتے. بس اسی طرح سے زبان کہ اتنی قدرت مند ہے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں ذہن میں اور الفاظ میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور وہ الفاظ عمل میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ایران میں ماہ مبارک رمضان کے ٹائم پر ایک سیریز آتی ہے جس میں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے, مثلاً ایکسیڈنٹ ہوا, کوما میں گئے, پھر وہ واپس آئے اس دنیا میں, اور جب واپس آئے دنیا میں, جو اس عالم میں جو انہوں نے خدا نے ان کو دکھایا یا جو ان کا حساب کتاب ہوا اس عالم میں, خدا نے ان کے ذہن میں محفوظ کیا کہ تمام بندوں تک پہنچے بات, وہ بیان کرتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر, ٹی وی پہ لائیو بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی لکھے, کوئی سنے, کوئی رابطہ ہو, نہیں, وہ لائیو بیان کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوما میں چلا جاتا ہے. تمام حساب کتاب کے ساتھ ساتھ پوری ایک لمبی سیریز ہے, میں صرف اس ٹکڑے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے ربط رکھتا ہے. وہ کہتا ہے تمام حساب کتاب کے بعد میرا ایک حساب کتاب دوسرا ہوا. وہ کیا حساب کتاب تھا؟ پھر سے اس کو وہ صحنہ دکھایا گیا, وہ صحنہ جو اس نے اس دنیا میں انجام دیا تھا. صحنہ کیا تھا؟ وہ سین اس طرح سے تھا کہ روڈ پہ کافی ٹریفک تھا, ایک کار والا کھڑا ہوا تھا, نہیں بڑھ رہا تھا کسی وجہ سے, ٹریفک کی وجہ سے, اس کے ساتھ اپنی فیملی تھی, یہ اس کے ساتھ ساتھ تھا, تو اس کی وجہ سے اچھا خاصا ٹریفک لگا ہوا تھا. اس نے ہارن بجایا, اس نے نہیں سنا, پھر اس نے ہارن بجایا, اس نے نہیں سنا, پھر اس نے شیشہ نیچے کیا اور کس کے اس سے کہا حیوان ہو کیا, نہیں سمجھ میں آتا. بس صرف اتنا تھا, صرف اتنا کہنا کہ حیوان ہو کیا, نہیں سمجھ میں آتا. یہ کہتا ہے کہ یہ صحنہ میرے سامنے لایا گیا اور فرشتوں نے کہا, پہلے تو خدا نے دکھایا کہ یہ بنی آدم ہے, فرشتے اس کی تعظیم کر رہے ہیں, یہ حیوان نہیں تھا, یہ انسان تھا, تم نے اس کو حیوان کیوں کہا, درجائی کہ یہ انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ جب یہ سوال ہم سے پوچھا گیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں اس کا جواب دے سکوں. بڑی عجیب مرحلہ ہے اس بات کا کہ اس جگہ پر, جس جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے نہ بھائی بیٹے کے, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا, نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. وہ دن, وہ صحنہ, یعنی جس دن انسان فقر کو احساس کرے گا. ہم ابھی بھی فقر میں ہیں, خدا سے ہم ایک لمحہ بھی دور نہیں ہو سکتے, لیکن اس فقر کو ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں. جب ہم اس فقر کو احساس نہیں کر پا رہے تو ظاہر سی بات ہے خدا ہم کو وہ صحنہ دکھائے گا. جب یہ صحنہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ آج ہمارے سامنے بچے بھی موجود ہیں, ان کے لیے ایک مثال عرض کریں. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ایسا ہو جو
ایگزامینیشن ہال میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے، اور چیٹنگ کیسی ہو کہ اس کے پاس بڑے بڑے کاغذ کے ٹکڑے نکلیں، جب اور ایگزام کا ہے کہ بورڈ ایگزام ہو، جب وہ ایگزامینر کے پاس وہ ثبوت مل جائے اور اس سے پوچھے کہ تم کیوں چیٹنگ کر رہے ہو، اس کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ وہ کہے گا ہم نہیں کر رہے تھے چیٹنگ، وہ کہے گا کہ نہیں میرا نہیں ہے، اس نے پہلے آگے مانیٹر کیا کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر کاغذ نکالا، پھر تم نے لکھا، جب اس نے لکھ لیا پورا آنسر، اس نے آگے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تم چیٹنگ کیوں کر رہے تھے؟ جو عقل مند لڑکا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اب میرا کریئر برباد ہے، ہمیں دوبارہ ایگزام دینا ہے۔ جو ناسمجھ ہوگا وہ کہے کوئی بات نہیں، پھر سے دے دیں گے۔ یعنی اس وقت انسان، اس وقت وہ بچہ کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس جواب دینے کے لیے جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ذہن کی ساختار ایسی ہے کہ جتنی مثالیں دی جائیں اس طرح سے موضوع ہمارا قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ موضوع ہمارا کیا، کوئی بتا سکتا ہے بھی موضوع کیا چل رہا ہے ہمارا؟ زبان میں کوئی پورا بتائے کہ موضوع کیا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ لوگ ان کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ سب کو ہی جواب آتا تھا، لیکن مگر یہ جو ہوتا ہے کہ کلاس میں ایکٹیو رہنا، بہت سے لوگ نے سوچا ہوگا کہ کیا کریں جواب دینے سے، لیکن مگر یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ تو زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جسے آزاد چھوڑا جائے تو وہ انسان کو کاٹ کھائے گا، ضرر پہنچائے گا۔ دوسری مثال اس کی کیا ہے؟ اسی کا ایک شو ہے جس کو تقریباً تمام علماء، وہاں کے فلاسفر بھی، جن کی عقلی بحث اس کے اوپر ہوتی ہے، ان سارے واقعات کو تائید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے خواب دیکھا آ کے بیان کر دیا، نہیں، واقعی طور پر ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس شو کے اندر جو لوگ عام طور پہ نہیں دیکھ سکتے، وہ چیزیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، اور وہ زمان و مکان کے ساتھ واقعیت رکھتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا جب انتقال ہوا، یعنی اس کی روح جسم سے باہر آئی ایکسیڈنٹ کے بعد، زیادہ تر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بدبختی اس کے ساتھ یا وہ خودکشی کرتے ہیں۔ کہتا ہے جب میری روح جسم کے باہر آئی تو 5 افراد تھے، 5 افراد ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شخص میرے پاس قریب آیا۔ جب قریب آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک وحشت ناک بھیڑیا ہے، وحشت ناک بھیڑیا ہے۔ کیسا بھیڑیا ہے؟ جس کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کہ بتائے نہیں جا سکتے، اور پورے جسم بالوں سے گھرا ہوا اس کے۔ یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ درک کر سکیں، نہ تو اس کا موضوع جو ہے آپ بہتر سمجھ سکیں گے۔ زبان ایک درندہ ہے، وہ قریب آ رہا ہے کہ اتنا وحشت ناک تھا کہ دنیا کے اندر ہم نے ایسی وحشت ناک چیز نہیں دیکھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے صرف مجھ سے ایک سوال کیا کہ تم اپنی بیوی سے بد اخلاق کیوں تھے؟ برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بیوی یا شوہر، برعکس بھی ہو سکتا ہے، دیکھے گئے کہ تم اپنے ہمسر سے کیسا ہے بد اخلاق کیوں تھے؟ یعنی یہ سوال تھا اور میں تھا۔ اس ٹائم یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں گے ایسا ہو گیا تھا یا ویسا ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے کر لیا، کیونکہ ہمارا جو تخلف ہے وہ پکڑا گیا، ہماری جو چیٹنگ وہ پکڑی گئی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف اور صرف تجربہ کرنا ہوگا، تب نجات ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے غلط کیا، میں نے اشتباہ کیا۔ اس شخص کے اوپر اتنا یہ اثر انداز ہوا تھا کہ اس نے 5 سال آسمان کو نہیں دیکھا، رونے لگا تھا اس وقت۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 5 سال آسمان کو اس ڈر سے نہیں دیکھا کہ وہ مخلوق دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ وہ کیا تھی؟ وہ مخلوق کیا تھی؟ اس سے پوچھا گیا، کہنے لگے وہ میرے اعمال تھے، میرے بد اخلاقی کا نتیجہ تھا، میری بد زبانی کا نتیجہ تھا۔ جو کہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے خدا
وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. صرف اعمال میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، زبان نہیں ہے، تمام اعمال. زبان کے اعمال ہم لوگ متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں، زبان سے کہہ دیا کوئی بڑی چیز تھوڑی نہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی رائے حل بھی تو ہونا چاہیے. ہم نے گفتگو کی، آپ نے سنا، رائے حل کون دے گا؟ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، جن کو خدا نے توفیق دی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر، ایسا کام کریں کہ قوم کی بھی خدمت ہو، جن کی دنیا بھی بہتر ہو، ان کی آخرت بھی بہتر ہو. سب سے پہلا رائے حل، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں زبان کی، جو نگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو جاننا. وہ بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے. یہاں پہ علماء نے جو زبان کی یعنی بہت سارٹیڈ کر کے جو بیان کی ہے زبان کی نگیٹو ایکٹیویٹیز کو، 46 ایکٹیویٹیز ہیں زبان سے جو ہوتی ہیں، 46 ایکٹیویٹیز ہیں جو زبان سے صرف ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ان کو جاننا. ہمیں نہیں معلوم غیبت کیا ہوتی ہے تو ہم آسانی سے غیبت کریں گے. جب ہمیں پتہ چل جائے غیبت کیا ہوتی ہے تو ہم غیبت نہیں کریں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ سخن چینی کیا ہوتی ہے، آپس میں لڑوانا کیا ہوتا ہے، نہیں معلوم، ہم کر دیں گے آسانی سے. مثلا ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے فالتو کا بولنا بھی برا مانا جاتا ہے، ہم بولتے رہیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے ہر بات کو جو دیکھا، جو ہم نے روڈ پہ دیکھا، جو سڑک پہ دیکھا، جو معاشرے میں دیکھا، اس کو سب کو بیان کریں. نہیں معلوم تو ہم بیان کر دیں گے. ہم فرض کریں مثلا آپ کہ کوئی چیز اگر آپ کو نہیں معلوم، اس کے منفی اثرات آپ کو نہیں معلوم، تو آپ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. تو پہلا مرحلہ ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے بچنا ہے تو آپ اس کی نگیٹو ایکٹیویٹی کو جانیں یا منفی اعمال کو جانیں کہ یہ زبان کے منفی اعمال ہیں. جب ہم زبان کھولیں تو ہمارے دھیان میں ہو کہ زبان سے خدا نہ خواستہ غیبت نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ نہ زیبا الفاظ نہ نکل آئیں، خدا نہ خواستہ کسی کا دل نہ دکھ جائے، خدا نہ خواستہ توہین نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی پہ تہمت نہ ہو جائے. جب یہ پتہ ہوگا تو زبان درندہ قابو میں آئے گا. ہر چیز کے قابو کرنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے. درندے اگر جنگل کا درندہ ہے تو اس کو وحشی طریقے سے اسی طریقے سے قبول کیا جائے گا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو درندہ ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے اوپر، کسی کی پاک دامنی کے اوپر ایک تہمت لگا دے، آپ دیکھیں خاندان کس طرح سے جدا ہو جاتے ہیں. اس کے اندر صرف ایک زبان سے نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں فلانی کیسا ہے، پورا خاندان جدا ہو گیا. یہ درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے. انسانیت تو مل کے اور محبت سے رہنے کا نام ہے. پھر سیکنڈ اسٹیپ کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے نگیٹیوٹی کو، اعمال منفی کو آپ کنٹرول کریں. جب یہ ہو جاتا ہے تو دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو اچھا بولنے کی پریکٹس کروائیں. ٹھیک ہے ہماری زبان، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہے، نہیں سیکھ پائی، نہیں توفیق ہو پائی، اساتید نہیں دیکھے ہم نے، نہیں ہو پایا، لیکن اب آج سے ہمیں معلوم ہو گیا ہم اچھا بولیں گے. اچھا بولیں گے کیا؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے فوراً آپ شکریہ ادا کریں اس کا، آپ کا بہت شکریہ. اگر کسی نے بدی کی ہے تو درگزر کریں فوراً. آپ زبان سے کاؤنٹر کرنے کی تو کوشش نہ کریں کہ کام اور بگڑے گا اس سے. یا پھر یہ کہ کوئی انسان کو دیکھا آپ نے، آپ اس پہ صرف افسوس کر رہے ہیں. شریعت کہتی ہے افسوس نہ کرو، دعا کرو. میں نے دیکھا کہ ایک لاچار انسان جا رہا ہے، میرا دل اس کے لیے دکھ گیا. اسی وقت خدا سے دعا کریں، خدایا یہ بھی تیرا بندہ ہے. سب سے پہلا تو خدایا تیرا شکر. دیکھیں زبان کتنی اچھی فعالیت میں لگ جاتی جب انسان اس طرح سے فکر کرتا ہے.
خدایا تیرا شکر کہ ہمیں سالم بنایا، یہ اس طرح سے اس کی بھی زندگی کو آسان کر، تیری مخلوق ہے۔ تو اپنی زبان کو اچھائی کی عادت دیں، اچھا بولنے کی عادت دیں۔ برا آپ کو ذرا سا بھی احساس ہو یہ چیز بری ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ جب یہ کام کریں گے تو خداوند متعال کی طرف سے وہ نعمت آپ کو ملے گی جو کسی کو نہیں ملے گی۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو خدا رد نہیں کرے گا، کہے گا کہ یہ وہ زبان ہے جس نے میرے حدود کی رعایت کی ہے، اور اس بندے کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں، اس کو آسمان تک لے جاؤ، اس کو قبول کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ جو زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہ کہ اس کو رہا نہ چھوڑیں، اس کو آزاد نہ چھوڑیں۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ زبان کو اگر آزاد چھوڑا جائے گا تو وہ کس طرح سے اخلاقی اور ہماری معاشرے کے اندر مشکلات پیدا کرے گی، ہمارے نفس اور ہمارے روح کے اوپر مشکلات پیدا کرے گی۔ رسول خدا سے حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان ثابت ہو مگر یہ کہ اس کا دل مستقیم راستے پہ آ جائے، اس کا دل سیدھا ہو جائے، قلب اس کا صحیح راستے پہ آ جائے۔ اور انسان کا قلب سیدھے راستے پہ نہیں آتا مگر یہ کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے، اس کی زبان صحیح ہو جائے۔ مستقیم کا معنی ہے، ابھی بیان کریں گے۔ مستقیم کا معنی زیادہ تر جو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک چیز جو نکل کے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ افراط و تفریط سے بچایا جائے، اپنی زبان کو افراط و تفریط سے بچایا جائے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو رکھیں گے تبھی ہمارے قلب کی اصلاح ہو پائے گی۔ تو تیسرا جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اپنی زبان کو رہا کرنے سے، آزاد کرنے سے قابو میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک آپ لوگ یہ اکثر سنا کرتے ہیں، جو لوگ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے آشنا ہیں، خدا رحمت کرے ان کے اوپر، ایک صلوات بھیجیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ 21 سال کی عمر میں ان کو 21 تحفے امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے، جس میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ ان کو پیچھے مڑنے کے لیے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ان کا ایک کمال یہ تھا کہ جب کسی کو امام زمانہ کی زیارت ہوتی تھی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، تو وہ ان کو خبر ہو جاتی تھی کہ فلاں شخص کو امام کی زیارت ہو چکی، تو اس کی زیارت کو خود جاتے تھے۔ آیت اللہ بہجت ان کے بیٹے بیان کرتے ٹی وی کے اوپر، وقت نہیں ہے نہ تو اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ جب وہ نجف جب پڑھنے گئے، ان کے استاد سید علی قاضی تھے، جب وہ نجف پڑھنے گئے تو ان کے بابا سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا گمراہی کی طرف جا چکا ہے اور جو ہے صوفیزم کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کے بابا نے خط لکھا کہ اب تم کسی بھی استاد کے جلسے میں نہیں جاؤ گے۔ یہاں پہ دیکھیں والدین کی اطاعت۔ تو آیت اللہ قاضی کے پاس آیت اللہ قاضی نے کہا تم کس کے مقلد ہو، تم اس سے جا کے سوال کرو۔ آیت اللہ قاضی ان کے عرفانیات کے استاد تھے، چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، مجتہد تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے عظمت بتائی اپنے وقت کے حاکم شرع کی اور اپنے وقت کے مجتہد کی، اور جس کی آپ تقلید میں کہا کہ جا کے اس سے فیصلہ کرواؤ۔ ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ والدین کا حکم ہے تمہیں یہ ترک کرنا ہوگا جلسات۔ آیت اللہ سید علی قاضی جیسا شخص اب جیسے نہیں آنے والا، اس کمال عرفان پہ پہنچا ہوا شخص، تو مایوس ہوگا آیت اللہ بہجت کہ اتنا اچھا استاد ان سے چھوٹ رہا ہے، اتنا پائے کا عالم ان سے چھوٹ رہا ہے۔ تو انہوں نے استاد کی خدمت کہا کہ استاد یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں آپ کو چھوڑنا ہوگا، اب ہم کیا کریں؟ سید علی قاضی نے وہاں پر ایک دستور العمل دیا، کہا ٹھیک ہے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ معنویت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچو تو تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یعنی سکوت کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت 7 سال نہیں بولے،
نہیں بولے سے مراد مگر یہ کہ حلال اور واجب جگہ پر 7 سال نہیں بولے آیت اللہ بہجت، کیونکہ جانتے ہیں یہ درندہ ہے، قلب کو سیدھے راستے پہ لانا تو اس درندے کو قابو میں لانا ہوگا۔ آپ کی خدمت میں 3 چیزیں اور بیان کر دیں کہ زبان جو ہے انسان کی، اس کے 3 بڑے گناہ۔ سب سے بڑا گناہ غیبت ہے، یعنی سب سے پہلے درجے کا جو گناہ ہے زبان کا، وہ علماء اخلاق غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی مومن کے اس چھپے ہوئے عیب کو جو وہ نہ چاہے عوام کے درمیان بیان ہو، اس کو آپ بیان کریں، یہ غیبت ہے کسی بھی مومن کے۔ اور غیبت کے لیے کہا جاتا ہے گویا انسان نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی یہ حقیقت ہے، یعنی انسان اس درندگی پہ حاضر ہو چکا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا بھی گوشت کھا سکتا ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جسے آزاد کیا جائے تو وہ انسان کو نابود اور کاٹ کھائے گا، غیبت۔ دوسرا جو گناہ علماء اخلاق بتاتے ہیں، اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں تمام گناہ شامل ہیں۔ حسد، ہمیں اگر کسی سے غیبت ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کس بنا پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے حسد ہے، ہم جانتے ہیں ان کو وہ کیسے ہیں، کیونکہ حسد کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا اوپر چلے گئے، ہم ان کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم چاہتے ہیں ان کا مقام اور ان کا درجہ کم کریں۔ دل میں تو حسد ہے، لیکن اس حسد کو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ غیبت کے ذریعے سے دور کر رہے ہیں۔ عداوت و کینہ بھی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان دوسرا گناہ جو بزرگان بتاتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعیت بیان کرنا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، صرف اس حد تک کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم اسے کہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، صحیح، اگرچہ یہاں پہ اگر مالی اقتصادات کے مسائل ہیں کہ آپ نے فیملی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کا گھر مشکل میں آ جائے گا، وہ ایک استثنائی موضوع ہے، یہ خلاف واقعیت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور تمام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، تمام برائیوں کی چابی، تمام برائیوں کو ایک جگہ پہ رکھا گیا اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اپنی حد کو مشخص نہیں کرتا، ساری چیزیں اس کو حد کو پامال کرتے ہوئے گزر جاتا آگے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے؟ کہیں پہ 12 لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے گینے نہیں، آپ نے کہا بھائی وہاں پہ 20 یا 25 لوگ ہیں وہاں پر، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جھوٹ اضافہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں جو افراد، یعنی یہ تجربہ شدہ جو بزرگان نے تجربہ کیا، جن لوگوں نے تجربہ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ جو افراد سچ بولتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن ہم خواب کو اپنا معیار نہیں قرار دے سکتے، لیکن ایک حد تک کہ وہ خود اپنے لیے سمجھ سکتا ہے کیا چل رہا ہے۔ تیسرا گناہ جو ہے وہ ہے سخن چینی۔ سخن چینی کیا ہے؟ دو مومن کو، دو برادر کو آپس میں اختلاف ڈلوا دینا، آپس میں جدا کروا دینا، یہ سخن چینی اسے کہلاتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، اس کے دل میں عداوت یا کینہ آ جائے، یہ سخن چینی ہے۔ ہم لوگ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی سی بھی سخن چینی کر رہے ہو تو ہم لوگ کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہم بہت دقت سے اور بہت دھیان سے دیکھیں تو یہ سخن چینی ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پر پیغامات ہیں، اگر جو افراد اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ زبان اس قول سے ہمیں کیا پیغامات حاصل ہوتے ہیں، وہ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا پیغام جو ہم کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ زبان کا حساب کتاب رکھنا چاہیے، بے حساب نہیں آزاد کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا اس درس کے درمیان، زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اعمال کا حصہ جاننا چاہیے۔ بہت فرق ہے کہ ہم اپنے زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اعمال کا حصہ نہ جانیں، ہم جانیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔
زبان کے تیسرا پیغام، زبان کے عمل پر توجہ رکھیں، اگرچہ یہ سخت ہے لیکن اس کی جو عاقبت ہے وہ بہت اچھی ہے۔ چوتھا پیغام، عاقل پہلے فکر کرتا ہے پھر کلام کرتا ہے، جاہل پہلے کلام کرتا ہے پھر فکر کرتا ہے۔ اگر زبان کی اصلاح کر لی تو جسم کے تمام اعضاء و جوارح کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر زبان ہماری کج چلی گئی، راستے سے بھٹک گئی یا اس کی اصلاح نہیں کی تو ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو امام سجاد کا رسالہ حقوق ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی ہے یہ، لیکن اس صورت میں نہیں ہے، مختصر صورت میں ہے۔ اگر آپ کے پاس اردو میں ہو اس کو پڑھیں۔ حق اللہ کے بعد سب سے پہلے جو امام کسی کا حق بیان کرتے ہیں اعضاء و جوارح میں، حق کے زبان بیان کرتے ہیں، کیونکہ پہلی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ راستے پہ نہیں آئی تو ساری اخلاقی تربیتیں بیکار ہیں، سارے اخلاق کے درس بیکار ہیں کہ اگر زبان کی اصلاح ہم نہیں کر سکیں۔ پھر دوسرا اس کے بعد والا پیغام یہ تھا، کتنے پیغام ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ابھی تک؟ کیا 5۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ زبان سے ہونے والے اچھے اور برے کاموں کو ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، درندے کو کیسے قابو میں رکھیں گے جب ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ درندہ کس صورت میں درندہ ہے، کس معنی میں درندگی ہے اس کی۔ زبان کی بلا اور گناہوں کو جاننا، 7واں پیغام۔ اور آخری پیغام کہ زبان صرف حروف کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ انسان کی روح اور جان میں ایک اثر چھوڑ دیتی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اب جو دوسرا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے وہ یہ ہے کہ وقال علیہ السلام لا ترى الجاہل الا مفرطا او مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ افراط و تفریط کرتے ہوئے۔ یہ قول ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، بے پناہ خوبصورت قول۔ یعنی ہمارے اس دین کی جو فضیلت یہ ہے کہ جو خدا نے بھی کہا کہ ہم نے تمہارے دین کو افراط و تفریط سے بچا کے قرار دیا ہے، وسط میں قرار دیا ہے، مستقیم کے راستے پہ قرار دیا ہے۔ یعنی ہمارا جو دین ہے وہ افراط اور تفریط سے الگ ہے۔ افراط کیا ہوتا ہے؟ یعنی حد سے زیادہ کام کو انجام دینا۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اتنے سے قول میں معیار بتا دیا، یعنی اگر ہم نہ بھی بولیں اس کے پیغام، اگر ہم نہ بھی بولیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اگر ہم نہ بھی بولیں، ذرا سا اگر انسان تفکر کرے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے پیغام کیا ہیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین ہم سے التماس کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ جاہل نہ رہنا۔ سب سے پہلے جو امیر المومنین ہم کو باخبر کر رہے ہیں کہ جاہل نہ رہنا۔ اگر تم جاہل رہو گے یا تو افراط کرو گے یا تو تفریط کرو گے۔ جہالت کو مٹانے کے طریقے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں زبان ہمارے سامنے موضوع آیا، اس میں بھی افراط تفریط ہو سکتی ہے۔ نماز ہمارے سامنے موضوع آیا، اس میں بھی افراط تفریط ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہمارے سامنے موضوع آیا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ان میں بھی افراط و تفریط ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے کہ کہیں ہم پورے سال کے روزے رکھیں گے اور اپنی زندگی دنیاوی زندگی سے جو ہے اپنی دنیاوی فعالیت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جسم افراط ہو گیا۔ تفریط کیا؟ ماہ مبارک رمضان کے بھی روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں، واجب ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، نہیں میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو ہے فلاں چیز کا میں عادی ہو گیا ہوں، اگر تھوڑی دیر بعد میرے منہ میں نہ آئے تو میں روزے نہیں رکھ سکتا، یہ تفریط ہے۔ اسی طرح سے تمام عبادات میں، تمام مستحبات میں انسان افراط و تفریط کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمیں اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچانا ہے وہ مستحبات میں بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ واجبات کو خراب کر دیں۔ کیا چیز؟ مستحبات واجبات کو خراب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا آپ لوگ۔
مستحبات واجبات کو تقویت دیتے ہیں، لیکن اس میں افراط و تفریط. فرض کریں روزہ، ہم پر روزہ واجب ہے، یہ مثال، ہم پر روزہ واجب ہے، ہم واجب روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اپنا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے شعبان میں مستحب روزے رکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے قضا روزے میرے سر پہ ہیں. یہ افراط ہے. یعنی اس صورت میں ہمارے واجبات کو تباہ کر رہے ہیں. شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس افراطی سے بچیں. فرض کریں مثال کے طور پر زیادہ تر یہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت، جہاں پہ جتنے بھی خواتین ہیں بہت پاک دامن ہیں الحمدللہ، کیونکہ اگر پاک دامن نہیں ہوتی تو ان جلسات کو ترجیح نہ دیتی، کہیں اور جاتی، وقت برباد کرتی. لیکن خداوند متعال نے آپ کے اوپر ایک توفیق دی ہے خاص، تو آپ اس موقع سے استفادہ کر رہی ہیں، تو اس بنا پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور تاکہ دوسروں تک کے بھی یہ پیغام پہنچے، وگرنہ آپ لوگوں کی شان بہت زیادہ ہے. افراط ایک ہے خواتین کی آرائش میں. فرض کریں خدا زیبائی کو پسند کرتا ہے، خدا پسند کرتا ہے کہ انسان چاہے مرد ہو، چاہے زن ہو، چاہے خاتون ہو، زیبا رہے، خوبصورت رہے. لیکن خاتون اس زیبائی کو منظر عام پہ لائے، نامحرم کے سامنے لائے، یہ افراط ہے. کیوں افراط ہے؟ کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ افراط کیوں ہے مولا علی کے قول سے استفادہ کرتے ہوئے؟ ابھی جو میں نے قول بیان کیا کہ جاہل یا تو افراط کرتا ہے یا تفرید، تو یہ جو ہم افراط کر رہے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی خاص وجہ آپ فکر کر کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے، یعنی بالکل اگر ذرا سا فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں کیوں افراط ہے؟ کیونکہ جاہل ہیں. جاہل سے مراد نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ نامحرم کے سامنے نہ تو کون اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہو، کون خدا کا چاہنے والا ہو اور خدا کی مخالفت کرے گا. بس اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی ان چیزوں کو جس سے خدا نے منع کیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، اپنی جہالت کی بنا پہ انجام دے رہے ہیں. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ افراط اور تفرید میں. یعنی جب بھی کہیں آپ دیکھیں کہ افراط یا تفرید ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ عامل اصلی یا اصلی کاز جو ہے وہ اس کی جہالت، وہ ہماری جہالت خود انسان کی ہو سکتی. ممکن ہے کہ انسان 10 سال 20 سال پڑھے لیکن ایک مشخص چیز میں اس کو اس کا علم نہ ہو، تو وہ مشخص چیز میں جس میں اس کو علم نہ ہو اور اہل علم سے مشورت نہ کرے، وہ اس کی جہالت ہے جو اس کو افراط و تفرید کروا رہی ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو توفیق دے کہ بہترین اس راستے پر چلیں اور اس طرح سے چلیں جس طرح سے ہمارے معصومین نے ہم کو چلنے کے لیے کہا ہے. اچھا، اس کے پیغامات لکھ لیں اس والے قول کے کہ جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ افراط و تفرید میں. لازم نہیں ہے کہ آپ عربی میں اس کو وہ کریں، لیکن حد اقل اردو میں حفظ کر لیں اس کو، حد اقل کہ جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ افراط و تفرید میں. اس کا پہلا پیغام کہ انسان کو اپنی جہالت کو مٹانا چاہیے. دوسرا پیغام جہالت اخلاقی، جہالت فقہی، جہالت سماجی، ان ساری جہالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹانا ہے ہمیں. دوسرا یہ کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کو اہل علم سے پوچھیں، مشورت کریں. اس کے یہی 2 پیغام جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور یہی 2 امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر طرح کی جہالت ہے. اور تیسرا پیغام بھی یہ اضافہ کر لیں آپ کہ جہالت مختص بے نالج یا پھر دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ فقہی علم سے بھی ہے اور دینی علم سے بھی ہے. ہر فیلڈ میں ہم کو اس جہالت کو مٹانا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. وہی سوال جی ختم ہو گیا.
جو وقت جس چیز کے لیے معین کیا گیا اس کو اس ٹائم پہ انجام دیں. اگر تھوڑا سا مثلاً آپ کو لگتا ہے 1-2 منٹ آگے ہو گیا اور پارہ ختم کر لیں گے، اس میں اشکال نہیں ہے. لیکن یہ ہو کہ اذان ہو رہی اور اگر مستقل طور پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اذان ہو رہی اور آپ جو ہے قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں اور اذان کی طرف بھی توجہ ہی ہو رہی ہے، تو اس کو انجام نہ دیں. دیکھیں، سمجھانے کا جو راستہ جو کھلا ہوتا ہے، جو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندے ایسے کچھ زمین پہ ہوتے ہیں کہ زمین پہ سر جھکا کے چلتے ہیں، اور جب وہ جاہل سے برخورد کرتے ہیں تو ان کو سلام کر لیتے ہیں. تو آپ جاہل کو نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قسم کھا لی کہ اب مجھے نہیں چینج ہونا ہے، اور جو میں نے سمجھ لیا ہے یہ علم کل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے خدا ہی کافی ہے اور خدا ہی ہدایت کریں، دعا کر سکتے ہیں. اور دوسرا کہ سب سے پہلے جو خود علم کی یہ شرط ہے، خود علم کی یہ شرط ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو علم کے لیے لانا چاہتا ہے یا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا خود آدھا علم ہے. یعنی انسان نے اپنی جہالت کو در کر لیا. خدا رحمت کرے اس کے اوپر جس نے اپنے آپ کو جاہل جان لیا اور پھر اس کے لیے عمل کے اوپر گامزن ہوا. تو ایسے لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ نہ ان سے کوئی ڈیبیٹ کی جائے، نہ ان سے کوئی بحث کی جائے. آپ ان سے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے ان کو ثابت کریں، کیونکہ زبان ان کے لیے اور علم ان کے لیے کفایت اب نہیں کرے گا. ان کے لیے دعا اور ہمارا نیک عمل انشاءاللہ کام کرے گا. میں 2-3 لوگوں کی ذمہ داریوں کا ایک ساتھ گفتگو کر دی. مثلا اگر ماں باپ ہیں تو ان کی ذمہ داری الگ ہوگی، بھائی بہن ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہوگی، میاں بیوی ہیں ان کی ذمہ داری ایک دوسرے کے لیے الگ ہوگی. تو اگر ماں باپ ہیں تو ان کو تربیت کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہوگا اور حد لازم اس کو سختی کرنی ہوگی، حد لازم کہ جو شریعت کی مخالفت نہ کرے. بھائی بہن ہیں تو ان کو تبیین کی حد تک کے، بیان کی حد تک کے، ان کے لیے واضح کی حد تک کہ آپ 1 سے 2 بار بیان کر دیں. آپ کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ نہیں سنیں گے تو آپ ان کو ان کے راستے پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کا یعنی فرض کریں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، یعنی میاں بیوی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک انحراف کے راستے پہ، آپ اس کو تبیین کریں، بیان کریں، باقی اس کو اس کے راستے پہ چھوڑ دیں. یعنی عمل سے پھر ثابت کریں. پھر چھوڑ دینے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جو کام کریں عمل سے ثابت کریں. کہ عمل جو ہے انسان کا زبان سے اور الفاظوں سے زیادہ تر قوی تر اور سنگین تر ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ 3 سوال جو تھا اس میں ایک سوال ریپیٹڈ تھا، وہ یہ تھا کہ زبان کے پیغامات کو آپ بیان کر دیں اور امام سجاد سے جو حدیث ہے اس کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے اس کو بیان کر دیں. تو حدیث کچھ اس طرح سے ہے جو امام سجاد علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے اس کو مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب صبح ہوتی ہے تو زبان جو اپنے تمام اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کہ دن کیسے گزارو گے، دن کیسے گزرے گا، تو سب اس کو جواب میں دیتے ہیں اگر تم مجھے اپنے شر سے محفوظ رکھو تو دن اچھا گزرے گا. یہ ایک حدیث تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے تمام جسم کے، ہمارے تمام باڈی کے پارٹس کے اوپر اثر انداز ہوتی، جس کی ہم نے مثال دی کہ اگر ہم جھوٹ بول دیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو ساری کوشش کریں گے اس کو چھپا لیں ہم، تو عذاب پھر ہاتھ پہ بھی نازل ہوگا، پھر آنکھ پہ بھی نازل ہوگا، پھر ہمارے قلب پہ بھی نازل ہوگا. رسول خدا کی جو حدیث ہے وہ یہ کہ انسان کا دل، انسان کا ایمان سیدھے راستے پہ نہیں آتا جب تک کہ اس کا دل سیدھے راستے پہ نہیں آتا، اور جب تک کہ دل اس کا سیدھے راستے پہ تب تک نہیں آتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح راستے پہ نہیں آتی.
اس کا جو اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے قلب کی اپنے ایمان کو قوی کرنا ہو، یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ اپنی زبان کو آپے سے باہر رکھیں گے تو ہمارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم رہا کر دیں گے اپنی زبان کو ادھر اور ادھر کی باتوں میں تو ہمارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا قلب سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا۔ جب ہمارا قلب سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا، کوئی ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب کا تعلق زبان سے، کیونکہ یہ دریچے ہیں۔ ہماری جو زبان ہے صرف زبان نہیں ہے بلکہ یہ قلب کے لیے دریچے، انپٹس ہیں۔ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو قلب پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا ایک سوال تھا کہ پیغامات زبان کے متعلق ایک بار پھر سے بیان کر دیے جائیں۔ پہلا پیغام جو زبان کے متعلق تھا کہ زبان کا حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ دوسرا تھا کہ زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے عمل کا حصہ سمجھنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے جو بات نکلی ہم سمجھ رہے ہوں کہ صرف یہ ایک الفاظ ہیں، نہیں، وہ آپ کے عمل حساب ہوگا، جس کے لیے ہم نے قرآن کی آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کری۔ زبان کے اعمال پہ توجہ کرنا مشکل ہے لیکن اس کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ عقل مند انسان پہلے فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے، جاہل اس کا برعکس، پہلے بولتا ہے پھر فکر کرتا ہے۔ زبان کی اصلاح، اس کے بعد والا جو پیغام تھا، زبان کی اصلاح اور انحراف سارے اعمال کی اصلاح و انحراف پر منحصر ہے۔ یعنی اگر ہم نے زبان کی اصلاح کر لی تو آہستہ آہستہ ہمارے تمام اعمال اصلاح ہو جائیں گے۔ زبان کی بلاؤں اور گناہوں کو ہمیں جاننا چاہیے، یہ ایک پیغام تھا۔ اور زبان سے ہونے والے جو نیک اعمال ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں وہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کو کیسے انجام دیں گے۔ نیک اعمال مثلاً السلام علیکم کرنا، دوسرے کے حق میں دعا کرنا، طلب مغفرت کرنا، اور ہر جگہ جہاں امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا، جہاں دیکھیں برائی ہے تحد توان اس کو بیان کریں، اور عدالت میں سچی گواہی دینا، یہ تمام زبان کے جو احکام ہیں۔ اذان کا کہنا، قرآن کا پڑھنا، اہل بیت علیہ السلام کا صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ زبان سے بہترین تذکرہ ہے اور ان پہ صلوات بھی بہترین ذکر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ جی اگر اور کوئی سوال ہو آپ کی خدمت میں۔ کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ہم نے جو بیان کیا، واقعی یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ قانون بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی چیز قانون بیان کر رہی ہوتی ہے تو آپ بہت سارے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ قانون نہیں، مثال ہے، مثال سے آپ چیز کو سمجھ سکتے ہیں لیکن مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ قانون سے چیزوں کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ جو زبان کو کنٹرول کرنے کی چیزیں ہیں، 3 چیزیں جو بیان کی، اس کو پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیا جائے۔ پہلی چیز جو اس میں تھی وہ یہ تھا کہ زبان کی جو منفی اعمال ہیں یا نگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جو زبان سے انجام پاتی ہیں ان کو جانیں۔ یعنی کیا ہے غیبت، کیا ہے جھوٹ، کیا ہے سخن چینی، کیا ہے تہمت، کیا ہے زبان سے نازیبا الفاظ۔ یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا نازیبا الفاظ کیونکہ اتنا نورانی جلسہ ہے، اس میں اس نازیبا الفاظ کی طرف متوجہ بھی نہیں کرانا چاہتے۔ آپ سمجھ جائیں کہ انسان کی عادت ہوگی بات بات پہ اس نازیبا الفاظ کو اپنے سر کلام میں جو ہے شامل کریں۔ پھر زبان سے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں زبان کی جو نگیٹو فعالیت ہے ہم کو جاننا چاہیے۔ زبان کے مثبت اعمال یعنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو ہمیں جاننا چاہیے، پازیٹیو اعمال کو۔ وہ کیا ہیں پازیٹیو اعمال جو آپ کی خدمت میں بھی بیان کیے؟ محمد والے محمد پہ صلوات، قرآن کی تلاوت، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی از منکر کی دعوت دینا اور کرنا، تقوی کی طرف بلانا، نصیحت کرنا، والدین کا احترام، لیکن سلام کرنا، دوسرے کے حق میں دعا کرنا، یہ اس کے پازیٹیو پوائنٹ ہے۔
تیسرا جو سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے اندر بھی ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو دونوں کو کہہ سکتے ہیں سب کے لیے، دونوں کے لیے رائے حل ہوتا ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے ان دو پوائنٹس کے لیے رائے حل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو آزاد نہ چھوڑا جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے. کیونکہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ درندہ ہے. جب معلوم ہو گیا درندہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہے آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں؟ آج ہمارے محلے میں اگر کوئی ایک ایسا جانور پال لے جو لوگوں کو اذیت پہنچانے کا امکان ہو تو وہ اس کے گردن میں پٹا ڈال دیتا ہے. تو کیسے ممکن ہے جو وحشی ہو؟ عقل اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ عقل کہے کہ نہیں اس کو آزاد چھوڑ دو. جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز وحشی ہے، آپ فوراً اس کے اندر اس کو قابو میں لانے کی کوشش کریں گے. اور ان ساری چیزوں میں قابو لانے کے لیے بہترین عمل خدا سے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرنا. خدایا میری مدد کر، ایک عمر گزار دی میں نے اس طرح سے زبان کو، پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تو میری اصلاح کر، میری زبان کی اصلاح کر، کیونکہ اسی زبان سے میں تجھ سے دعا کروں گا، اسی زبان سے تیرے محمد و آل محمد پر درود بھیجوں گا، اسی زبان سے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان سے کلام کریں گے. اگر یہ صحیح راستے پہ نہیں رہی تو میرا دل صحیح راستے پہ نہیں آئے گا. یہی جو چیزیں بیان کی، ایک ایک چیزوں کے لیے خدا سے مدد مانگیں. تنہائی میں بیٹھیں خدا سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اس خداوند متعال کی اتنا لطف ہے کہ جب اس کی طرف کوئی جاتا ہے تو اس کا وہ جواب بہترین انداز میں دیتا ہے، انسان کو نہیں چھوڑتا. بسم اللہ